السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آوازیں بند کر دیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کوشش کریں نظریں آپ کی قرآن پاک پر ہو اور ساتھ ساتھ آپ کی انگلی ہو، دل دماغ کو حاضر ناظر کر کے بیٹھیے۔ آج ہماری سورۃ اللقمان کی لقمان سورہ ہے نا، آخری رکوع ہے اس کا۔ علم کیا نہیں، تارا آپ نے دیکھا، ان الفلق فلک بے شک کشتیاں تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بنعمت اللہ اللہ کی نعمت سے، لیوریکم تاکہ وہ تمہیں دکھائے۔ اب اس کو پڑھیں گے لیوریکم من آیاتہ، تہ آخر میں ہاں پہ وقف کریں گے کیونکہ تو آ گیا ہے، اپنی کچھ نشانیوں میں سے، ان بے شک فی ذالک اس میں لآیات لکل صبار شکور، یقیناً نشانیاں ہیں ہر بڑے صابر کے لیے، بہت شکر کرنے والے کے لیے۔ اچھا، آپ لوگوں کو میں نے سب سے کہا کہ 5 بار قرآن پاک کا جو سبق آپ لوگ پڑھتے ہیں پوری ایمانداری کے ساتھ 5 بار آپ نے گھر میں پڑھ کے پھر میری کلاس میں آ کے بیٹھنا ہے۔ پڑھا سب نے؟ اور جو 5 بار پڑھ کے نہ ہی وہ کلاس میں نہ بیٹھے، خود ہی نہ بیٹھے۔ 5 بار جب آپ تمام الفاظ کو پڑھتے ہو آپ کو پختہ ہو جاتے ہیں، ان میں سے کچھ الفاظ یعنی ہمارے پورے سبق میں 2 یا 3 یا 4 ایسے الفاظ آتے ہیں جو نئے ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے، اس کو انڈر لائن کر لیا کریں اور اس کو ایک سائڈ پہ لکھ لیا۔ لکھنے کے بعد اس کو 10 بار پڑھیں، ایک ایک حرف کو، اور پڑھنا اس طرح سے ہے، فرض کریں فل کا کشتیاں، فل کا کشتیاں، فل کا عربی بھی پڑھیں اور ترجمہ بھی پڑھیں، پھر آپ کو صحیح آئے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے دہرانا ہے تو کوشش کرنی ہے عربی کو عربی سمجھ کے پڑھنا ہے، غلط ملط جلدی جلدی نہیں پڑھنا کہ جی بھی ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے تو 5 بار پڑھا تھا، کیونکہ عربی صحیح پڑھیں گے تو آپ کو ترجمہ آنا ہے۔ تو آپ نے ٹرائی کرنا ہے کہ آپ پوری نیک نیتی کے ساتھ بیٹھے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، الم تر ان الفلک تجری فی البحر، کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے، یقیناً اس میں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَّهُمْ، اور جب ڈھانپ لے انہیں، غَشِيَّهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، غشیہم ڈھانپ لے انہیں، موجن کو کوئی موج، كالظُّلَلِ سائبان کی طرح، دعوا اللہ تو وہ سب پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین سب خالص کرنے والے، لہ الدین اسی کے لیے دین کو، فلما لام یہ غنہ ہے اور ما کو جو لمبا کیا اس کے آگے الف ہے، فلما پھر جب، نجاہم وہ نجات دے انہیں، الی البر خشکی کی طرف، فمنہم تو ان میں سے، فمنہم مقتصد کوئی ہی سیدھی راہ پر قائم رہنے والا ہے، وما اور نہیں، یجحدو انکار کرتا بھی آیاتنا ہماری آیات کا، الا مگر، کلو ہر وہ شخص جو، خطارن نہایت عہد توڑنے والا۔ اب اس کو پڑھیں گے، خطارن کفور بہت ناشکرا۔ اچھا، یہاں غور کیجئے، پیچھے کہا کہ بے شک اس میں کشتیاں چلتی ہیں، اللہ کی نعمتوں میں سے ہے نا، اور ہر صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ کشتیاں کیسے چلتی ہیں۔ اور آگے کہا کہ جب وہ کشتیاں چل رہی ہوں تو پھر انہیں، اور جب انہیں ڈھانپ لے کوئی موج، کشتی سمندر میں چلتی ہے، دریا میں چلتی، چلتے چلتے کوئی موج ڈھانپ لے، کالظلل سائبان کی طرح، دعوا اللہ تو پھر وہ اللہ کو پکارنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں موت تو نظر آتی ہے
کہ شاید ابھی ڈوب جائے، اور پھر وہ اللہ کو پکارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے اسی کے لیے دین کو، یعنی خالصتاً اللہ کو پھر پکارتے ہیں، وہ نہایت خلوص کے ساتھ اعتقاد کر کے اللہ کو پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، تو جب اللہ کی ذات انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو کچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو بد عہد اور ناشکرے ہوں۔ اچھا، کچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ مقتصد کے معنی بیان کیے ہیں بعض نے، عہد کو پورا کرنے والے، یعنی بعض ایمان، توحید اور اطاعت کے اسی عہد پر قائم رہتے ہیں جو موجوں کے گرداب میں انہوں نے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ آج ہمیں خشکی کی طرف لے جا تو ہم تیرے فرما بردار ہو جائیں گے، تیری توحید کے اقراری ہو جائیں گے، اور ان میں سے بعض مومن اور بعض کافر ہو جاتے ہیں۔ دوسرے مفسرین کے نزدیک اس کے معنی ہے اعتدال پر رہنے والا، اور یہ باب انکار سے ہوگا، یعنی اتنے ہولناک حالات اور پھر وہاں رب کی اتنی عظیم آیات کا مشاہدہ کرنے، اور اللہ کے اس احسان کے باوجود کہ اس نے وہاں سے نجات دی، انسان اب بھی اللہ کی مکمل عبادت نہیں کرتا اور متوسط راستہ اختیار کرتا ہے، جبکہ وہ حالات جن سے گزر کر آیا ہے مکمل بندگی کا تقاضا کرتے ہیں، نہ کہ اعتدال کا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کے بعد ہے خطار۔ خطار کیا ہے؟ خطار مطلب ہے غدار۔ آپ غدار بولتے ہیں؟ ملک سے غدار، گھر سے غدار، فیکٹری سے غدار، اپنے انسٹیٹیوشن سے غدار۔ غدار بولتے کس کو کہتے ہیں؟ جو بے وفائی کر لیتا ہے، جو وعدہ پورا نہیں کرتا، اندر سے کچھ اور ہوتا ہے، باہر سے کچھ اور ہوتا ہے، بغل میں چھری منہ میں رام رام۔ تو یہ غدار کون ہوتا ہے؟ جو غداری کرتا ہے، خطار اس کو کہتے ہیں، بدعہدی کرنے والا۔ اچھا، کفور نہ شکرہ۔ کفور نہ شکرہ، نہ شکرہ کیا ہے؟ کہ جب خشکی سے، تری سے خشکی میں آیا، کہا کہ مجھے بچا لو، اگر اللہ بچا لے گا تو میں اللہ والا بن جاؤں گا، اور جیسے ہی بچ گیا تو پھر وہی کچھ، یعنی اس کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا باہر آ کر، شکر کرنے کے بجائے نہ شکری کر رہے۔ یا ایہا الناس اتقوا، اے لوگو ڈر جاؤ تم، ربکم اپنے رب سے، وَاخْشَوْا یوما لا یجزی، اور تم ڈرو اس دن سے نہیں کام آئے گا والدن، کوئی والد، عن والدی، اپنے بیٹے سے، اپنے بیٹے کے، ولا مولود، اور اسی طرح نہ کوئی بیٹا ہوا وہ جازن، کام آنے والا ہوگا، عن والدی، اپنے والد کے، شیئن، کچھ بھی۔ اب اس کو پڑھیں گے شیئا، ٹھیک ہے، آگے تو آگے ہے۔ ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ، حق، کیا ہوا ہے؟ کیا آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ تو آ رہا ہے، یہاں آپ کے قرآن پاک پر جیم آ رہا ہے، یہاں میرے پاس سامنے دو ہیں، تو آ رہا ہے، تو ہے، ہاں میرے پاس یہ دو قرآن پاک کھلے ہیں اور دونوں پہ تو ہے، آپ پہ جیم آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، تو آ جائے تو جب بھی آپ کو وقف کرنا ہے، جیم آ جائے تو جب بھی وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے، جیم آ جائے تو وقف جائز کی علامت ہے، تو آ جاتا ہے تو وقف مطلق کی علامت ہے۔ شیئا، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو کہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم، اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں باللہ الغرور، اللہ کے بارے میں بہت دغا باز۔ دغا باز سے مراد شیطان ہے۔ اب محاورہ ترجمہ ہے، وَإِذَا یا ایھا الناس اتقوا، خاموشی اختیار کر جائیں، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا، اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا۔ یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ اچھا،
یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ یعنی یہاں پر اس آیت میں قیامت کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا، اس دن سے تمہیں ڈرنا چاہیے، اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے کہ ایک دن آنے والا جس دن باپ بیٹے کا اور بیٹا باپ کا کوئی بھی کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اس کے بعد ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عندہ اسی کے پاس ہے، علم الساعہ، جی میں آگے وقف، آپ کے قرآن پہ کچھ بھی نہیں ہے، اچھا آپ کے جیم ہے، علم الساعہ قیامت کا علم، وینزل الغیث اور وہ نازل کرتا ہے بارش کو، ویعلم اور وہ جانتا ہے ما فی الارحام جو رحموں میں ہے، وما اور نہیں تدری جانتی نفس کوئی جان، نفس ماذا تکسب کوئی جان کیا کمائی کرے گا غدا کل کو، وما تدری اور نہیں جانتی نفس کوئی نفس بأی ارض کوئی جان کس زمین پر تموت وہ مرے گی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم خوب علم والا، خبیر خوب خبردار ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے وہی جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس زمین میں وہ مرے گا۔ یاد رکھو اللہ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ یہاں غور کیجئے گا، حدیث میں بھی آتا ہے کہ 5 چیزیں مفاتیح الغیب ہیں، مفاتیح الغیب ہے یعنی غیب کی چابیاں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ قرب قیامت کی علامات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں، لیکن قیامت کے وقوع کا یقینی علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، یہ بتا دیا کہ قیامت کے نزدیک یہ ہوگا، لیکن وقت نہیں بتایا، کسی فرشتے کو پتہ ہے، نہ کسی نبی کو پتہ ہے، نہ کسی مرسل کو پتہ ہے۔ اچھا جی، نمبر 2، بارش کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، آثار و علامات سے تخمینہ تو لگایا جاتا ہے اور لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات ہر شخص کے تجربے اور مشاہدے کا حصہ ہے کہ یہ تخمینے کبھی صحیح نکلتے اور کبھی غلط، حتیٰ کہ محکمہ موسمیات کے اعلانات بھی بعض دفعہ صحیح ثابت نہیں ہوتے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بارش کا بھی یقینی علم بارش کا بھی اللہ کے پاس ہے، تکے کبھی کبھی چل جاتے۔ اور نمبر 3 ہے ما فی الارحام، وہ جانتا ہے ماں کے پیٹوں میں کیا ہے، رحم مادر میں مشینی ذرائع سے، الٹرا ساؤنڈ سے اور اس طرح سے جنسیت کا ناقص اندازہ جو یقینی قطعاً نہیں ہوتا، پکا نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا، تو اسے علم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ علم کسی شے کو یقینی طور پر جاننے کا نام ہے۔ اور کبھی بیٹا بتایا جاتا ہے تو بیٹی آ جاتی، کبھی بیٹی بتائی جاتی تو بیٹا ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ یقینی علم نہیں ہے، یہ تو شاید ممکن ہے کہ بچہ ہے یا گورا ہے وغیرہ، تو اس طرح کا اصل باتوں کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، وہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ نمبر 4، انسان کل کیا کرے گا، انسان کل کیا کرے گا اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں۔ میں کل آپ سے کہہ دیتی ہوں کل میں پڑھاؤں گی، مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کل کلاس میں آنا ہے کہ نہیں آنا، کیونکہ گھر جانے کے بعد حالات کیا کہ کیا ہوں، آپ کہہ کے جاتے ہیں ہم صبح آئیں گے، اسی لیے تو کہا گیا کہ آپ جو بھی کام کرنا تو کہیں انشاءاللہ۔ انسان کل کیا کرے گا، چوتھی بات ہے وہ